پیارے دوستوں اور بھائیوں، اس دن کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم خوشی منائیں، نعت اور تقریریں پیش کریں، بلکہ یہ دن ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ تمام عالم اسلام ایک ہے۔ ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارا قبلہ، ہمارا کتاب ایک ہے، تو پھر ہم سب ایک کیوں نہیں؟ یہ دن ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے تاکہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے دربار میں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج کی اس پررونق تقریب کا انعقاد عید میلاد النبی کے سلسلے میں کیا گیا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے 12 ربیع الاول عظیم خوشی کا دن ہے۔ اسی دن محسن انسانیت، پہر موجودات، نبی اکرم، نور مجسم، سرکار دو عالم جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کی بعثت اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی سلسلے میں اسکول حاضہ کے بچوں نے تقاریر اور نعت شریف تیار کیے ہیں۔ اب اس تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جماعت ہفتم کے طالب علم محب اللہ کو کہ وہ آ کر تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ محب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ جونیئر سیکشن میں ریحان اور شلون گل نعت شریف پیش کرنے کے لیے آئے۔ ریحان اور شلون گل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ حق کی باتیں بتانے والے، وہ سیدھا رستہ دکھانے والے، وہ رہنما ہمارے، نبی ہمارے، نبی ہمارے، درود ان پر، سلام ان پر، بلند نبیوں میں نام ان کا، فلک سے اونچا مقام ان کا، ہمارے ہادی خدا کے پیارے، نبی ہمارے، نبی ہمارے، درود ان پر، سلام ان پر۔ کلاس سیکنڈ کے طاہر اور سلمان، طاہر اور سلمان آئے اور نعت شریف پیش کریں۔ طاہر۔ اللہ نے مجھ کو پیدا کیا، اماں نے گودے میں تان لیا، بابندی کان میں آزاد، ننھا سا دل پر نور ہوا، دنیا میں آنے پر مجھ کو اتنا بڑا تحفہ ملا۔ اللہ نے نبی کے نام سے دل میرا روشن ہوا روشن، آنکھ کی بھی ہوئی۔ اللہ نے مجھ کو پیدا کیا، اماں نے گودے میں تان لیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو، کس طرح راضی کروں، کیسے مناؤں آپ کو۔ آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو، کس طرح راضی کروں، کیسے مناؤں آپ کو۔ آپ کو راضی نہ کر پائی تو مر جاؤں گی میں، چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں بن کر بکھر جاؤں گی میں۔ آپ کو راضی نہ کر پائی تو مر جاؤں گی میں، چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں بن کر بکھر جاؤں گی میں۔ زندگی کا اس طرح مجھ کو مزہ کیا آئے گا، دل سے
کر سناؤں آپ کو، کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو، آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو، کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو۔ ہلال اور مذہب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سمت نبی بو چہل گیا، آقا کا فرمان ہوا، اور فضل رحمان ہوا، مٹی سے پتھر بولا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا، بنی عمر کا بول اٹھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا، بنی عمر کا بول اٹھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کتنے ظلم ہوئے اس پر، کسی نے پہ رکھا پتھر، پھر بھی راری تھا لب پر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ کلاس 4th B۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز زمانہ، وہ ایسا قریب آ رہا ہے، حفاظت کرو اپنی ایمان و دین کی، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں، تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں، چلو جا کے رہنے مدینے میں، اب تم قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو
کے خادم تمہارا شہیدہ رہا ہے مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ یثرب کے والے سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ یثرب کے والے سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ جلوے ہے سارے تیرے ہی دم سے آباد عالم تیرے کرم سے آباد عالم تیرے کرم سے. باقی ہر ایک شے باقی ہر ایک شے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ یثرب کے والے سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے. تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے. تو اگر نہ ہوتا دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ تو نے جہاں کی محفل سجائی تاریکیوں میں شمع جلائی تاریکیوں میں شمع جلائی. تو نے جہاں کی محفل سجائی تاریکیوں میں شمع جلائی. ہر سمت چائی رات کالی سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ یثرب کے والے سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ ہے نور شمس و قمر میں تیرے لبوں کی لالی سحر میں تیرے لبوں کی لالی سحر میں ہے نور تیرا شمس و قمر میں تیرے لبوں کی لالی سحر میں. پھولوں نے تیری خوشبو چرا لی سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ. عزیل کلاس 5th B عزیل خان کلاس 5th B. زمین ملی نہیں ہوتی زمن ملا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن ملا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن ملا نہیں ہوتا. محبت کملی والے سے جذبہ ہے
سونو لوگو یہ جس من میں سما جائے امن ملا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن ملا نہیں ہوتا، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شبنمی قطرے، نبی کی نعت سن لے تو چمن ملا نہیں ہوتا، محمد کے غلام کا کفن ملا نہیں ہوتا، محمد کے غلام کا کفن ملا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ چم لیتے ہیں نہیں دیکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا بدن ملا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن ملا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن ملا نہیں ہوتا، میں ناز تو نہیں پن پر مگر ناصر یہ دعائیں ہیں، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے پن ملا نہیں ہوتا، زمین میں ہی نہیں ہوتی زمن ملا نہیں ہوتا، محمد کے غلام کا کفن ملا نہیں ہوتا۔ بستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں جس عنوان پر لفظ کشائی کا جو موقع ملا ہے وہ ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی، بنجر دلوں کو آپ نے سراپ کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ جناب والا، یہ وہ موضوع ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں سے سیاہی بنا دیا جائے، پہاڑوں سے کاغذ بنا دیا جائے اور انسان جنات لکھنے والے بن جائے تو یہ قلم ٹوٹ جائے گی، سمندر خشک ہو جائے گی اور یہ پہاڑ ختم ہو جائیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ زندگیاں بیت گئی قلم ٹوٹ گئی، زندگیاں بیت گئی قلم ٹوٹ گئی، سیرت رسول کا ایک باب پورا نہ ہوا۔ جناب والا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب میں جہالتوں کا دورہ تھا، انسان قدر نہ پیت تھی، انسان گروہوں کے گروہوں میں تقسیم تھی، انسانی تعصب عروج پر تھا، کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑے آگے دوڑانے پہ جھگڑا، یہی ہوتی تھی تکرار ان میں، یہی چلتی تھی تلوار ان میں، انسانیت آمن کی متلاشی تو رحمت خداوندی کو جوش آتا ہے اور انسانوں کو ظلم مجبر سے نکالنے کے لیے اور ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے عقاد جہاروں کا مبعوث بنا کر بھیجا دیا، اور ساتھ میں یہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جناب والا، میرے نبی سخاوت میں سب سے زیادہ سخی تھے، جرت میں سب سے زیادہ قوی تھے، بولنے میں سب سے زیادہ شفیق تھے، ہمیشہ سچ بولنے والے لوگوں کی امانتوں کا خیال رکھتے تھے، اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن یہ سب دیکھ کر کٹ گئی انگلیاں، لاکھوں نے جان دی میرے مصطفیٰ کے واسطے۔ جناب والا، آج پھر مسلمان ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، اس کی وجہ عصمت رسول سے دوری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کر لیا جائے تو ہمیں عصمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنا ہوگا۔ جناب صدر، میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کرنی چاہوں گی کہ محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ والسلام۔ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب پرنسپل صاحب، وائس پرنسپل صاحبہ، معزز اساتذہ کرام، مہمان کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دے کر محفل کو رونق بخشی۔ مجھے آج جس موضوع پر اظہار حال کرنے کا موقع ملا ہے وہ آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ افسانہ ہستی کا عنوان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سرکار دو عالم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 21 اپریل 571 کو بے مطابق 12 ربیع الاول پیر کے دن مکہ مکرمہ میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ عورت کے شیخ کو بدپرستی کے اندھیرے میں ڈوب ہوا تھا، ہر طرف اس کو فور کا دور دورا تھا۔ ایک خدا کا ماننے کے بجائے سینکڑوں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ شراب اور جو عام لڑکی کو پیدا ہوتی ہی زندہ دفن کر دیا جاتا۔ الحرض وہ کون سی اخلاقی اور معاشرتی بڑی تھی جو ان دونوں اہل حرم میں موجود نہ تھی۔ اللہ کو اپنے ان گمراہ بندوں کی حالت زار پر رحم آیا اور اسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اہل رحمان بنا کر محفوظ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حرم کو ایک خدا کا پرستار بن دیا اور ان کی تمام برائیوں کو اچھا میں تبدیل کر دیا۔ ہر طرف خدا اور اس کے دین اسلام کا قبول بالا ہوا۔ ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات و سامنے رکھا کہ اس کے مطابق زندگی گزارے تاکہ دین و دنیا دونوں کی کامیابی حامل ہو۔ بقول شاعر تیری راہ میں خاک ہو جا مگر یہ ہستی مجھ کو خسرت یہی آرزو ہے والسلام۔ اریان محمد اریان کلاس 4th A۔ بستی سے بلندی کی طرح پرواز کرتا ہو، بستی سے بلندی کی طرح پرواز کرتا ہو، خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر محفل، محترم اساتذہ کرام اور میرے معزز بھائی طالب اکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے بعد عرض ہے کہ مجھے جس موضوع پر رب کشائی کرنے کا موقع دیا ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ درود شریف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک میں اور میرے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بیچتے ہیں۔ اے ایمان والو، آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے اور جنت میں 10 درجات بلند معاف کرتا ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر درود شریف پڑھا قیامت کے دن اس شخص کی میں شفاعت کروں گی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا جو شخص مجھے ہر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے جنت میں وہ شخص میرے ساتھ ہوگا۔ تو ان حدیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوا کہ درود شریف کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پر کرتا ہو ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ اور میرا عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے سیرت النبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والوں دنیا کی درباروں میں۔ جناب صدر، تمام مسلمان اس بات پر متفق ہے کہ جملہ انبیاء مرسلین میں سب سے اونچا درجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ جناب صدر، اس بات کی گواہی تو قرآن کریم بھی دیتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جناب صدر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اولین و آخرین بلکہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سے بلند ہے۔ اس سے بڑھ کر امت محمدیہ کے لیے کیا فخر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم پیغمبر حضرت مصطفیٰ کو طور و تخت کا وارث بنایا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے عظیم پیغمبر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کا وہ عظیم تحفہ نازل کیا جو تا قیامت پڑھا جائے گا اور سینوں میں رہے گا۔ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اور صاحب کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ معزز ناظرین، مختصر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء مرسلین بھی ہیں اور رحمت العالمین بھی ہے، ساقی کوثر بھی ہے، شافع موشر بھی ہے، امام الحرمین بھی ہے، انسان اول بھی ہے، رحمت کامل بھی، آپ کا محل بھی اعلیٰ، آپ کا متقن بھی اعلیٰ، اخلاص بھی، منفرد تعلیم بھی اعلیٰ، سنت بے نظیر، مرحت بھی بصیر۔ آپ کا ذکر کتنا پیارا اور کتنا
دراز ہے کہ اس کا استسقاء اور احاطہ کس کی بس کی بات نہیں ہے۔ شرف کس کو ملا ہے؟ میرے نبی کے سوا کہ عرش پر بھی خدا ہم کلام ہوتا ہے، وہاں برستی ہے رحمت، جہاں ذکر بھی بسط خلوص اور بسط احترام ہوتا ہے۔ جناب صدر، سیرت نبی وہ یکتا جدا گانا موضوع ہے جس کے بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن، عادات و اطوار، انداز، ترکیب، آئینی، معاشرتی، سیاسی زندگی میں آپ کا طریقہ کل کر واضح ہوتا ہے، بلکہ زندہ بہترین نمونہ بن کر سامنے آیا ہے۔ جو ہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسا یکتا کے لیے ایسی ہی یکتا ہوں۔ سلام ہے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، اے فخر نو انسانی، سلام اس پر جس نے بے قصور کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ والسلام۔ My dear students and respected teacher, Assalamu alaikum. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet of Allah. His birth is 12 Rabiul Awwal on Monday. My dear student and respected teacher, Assalamu alaikum. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet of Allah. His birth is 12 Rabiul Awwal on Monday. He was born in Makkah. He belonged to the tribe of Quraysh. His father's name is Hazrat Abdullah and his mother's name is Hazrat Bibi Amna. His father Hazrat Abdullah had died before his birth, and his mother Hazrat Bibi Amna had died when Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was only 6 years old. After that, his grandfather and his uncle took care of him. He recognized the sign of prophethood in young Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The prophet was well known in Makkah for his good work. Makkah was called Tariq and Amin by everyone. When the prophet was 25 years old, a 40 years old rich widow requested him to manage her business. The prophet accepted the offer and worked hard with great honesty. The lady was so impressed that she sent the proposal for marriage. After consultation with his elder, the prophet married the lady. The name of lady is Hazrat Khadija. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 40 years old, Allah Almighty sent the angel Jibreel to him. The revelation of the Holy Quran started from her. Now the prophet started to spread the message of Allah. Hazrat Khadija was the first one to accept Islam. Finally, Allah asked his prophet to migrate to Medina with his followers. In Medina, the prophet established an Islamic society. Soon, the message of Islam began to spread everywhere. In the 8th years of migration, Muslims conquered Makkah. 2 years later, the prophet went to Makkah for Hajj. The mission of Islam was complete. There he gave a final sermon. Our beloved prophet passed away a few months later at the age of 63. اور میرا عزیز اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے 12 ربیع الاول۔ نصیب چمکے ہے فرشتوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہے فرشتوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ جناب صدر اور قابل احترام ساتھیوں، ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، جہالت کا دور دورہ تھا، منافقت تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، امیر آدمی اپنی بیٹی کو زندہ ہوتے ہی درکور کرتے تھے اور غریب آدمی کی بیٹی کو زندہ رکھا جاتا تھا، وہ اس لیے تھا کہ وہ عمرہ کی ہوش کو پورا کرے۔ طاقتور کمزور پر حاوی تھا، غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا تھا جن کو دیکھ کر اونٹے کھڑے ہو جاتے، حتیٰ کہ جانور بھی اس در کے انسان کے ظلم کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ سامعین کرام، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پر چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پر چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ جناب صدر، اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے میرے مجسم تشریف لائے، جہالت کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے مولانا اعظم تشریف لائے، غریبوں کے لیے ایمان کی دولت لے کر تشریف لائے، منافقت کو مٹانے کے لیے صادق تشریف لائے، شراب کو ختم کرنے کے لیے اب حیات لے کر تشریف لائے، ماں بہن اور بیٹی کے لیے عزت و ناموس لے کر تشریف لائے، ماں بہن اور بیٹی کے عزت و ناموس لے کر تشریف لائے، غلاموں کے لیے آقا بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی امن سے اس اندھیری دنیا میں ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا. ہر شے جو موٹی پہاڑ اور ڈر سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں سر تسلیم ہو گئے. سامعین کرام، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے تو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے لیے پیغام نجات لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہے جن کی امتی بننے کی خواہش تمام انبیاء نے کی تھی. خواہش کیوں نہ ہوتی، ہمیشہ وہی تو شفاعت فرمائیں گے، وہی تو حوض کوثر پلائیں گے، وہی تو اپنی امت کو بخشوائیں گے. جناب صدر، میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی وہ بھرنے والا، یتیموں کا والی، غریبوں کا منصر. شکریہ. درود شریف پڑھیے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہ کوئی آپ سا ہوگا، نہ کوئی آپ جیسا تھا. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دلیل زندگی وہ ہے، کمال بندگی وہ ہے. کوئی بھی دور ہو اس میں معراج آدمی وہ ہے. وہی تو دین دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کوئی بھی بات ہو، ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا. حدیث پاک کہلائے جو باتیں آپ نے کہی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود ان پر، سلام ان پر، یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے. وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے. وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی دوسروں کے پیشہ بن کے آئے، محمد مگر مصطفیٰ بن کے آئے. کبھی شام غار حرا بن کے آئے. وہ مکہ کی سختی، وہ طائف کا منظر، محمد خدا کی رضا بن کے آئے. امیروں کو راز اخوت بتایا، غریبوں کے حاجت روا بن کے آئے. نجاشی بحادن، ابو ذر بحادن، سلطان شاہی گدا بن کے آئے. انہی کی محبت ہے ایمان ماں ہے، جو کونی کا مرا بن کے آئے. ذریعہ علائجہ.
تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، معافی کربی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، معافی کربی غیر اللہ، نور محمد جل اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی ابو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، سمت نبی ابو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، اگر ہوں نبی تو بتلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا، اگر ہوں نبی تو بتلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا، آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، معافی کربی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، معافی کربی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، ہاں میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی، اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، ہاں میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی، بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، معافی کربی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، معافی کربی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے سرور دین کا پیارا ہے، وہ جو بلال حبشی ہے سرور دین کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، وہ جو بلال حبشی ہے سرور دین کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، حسبی ربی جل اللہ، معافی کربی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصدن بٹک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں
جائیں گے. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا کرینہ بدل جائے گا. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا کرینہ بدل جائے گا. سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے جو ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی لیا جائے گا. نور ہی نور سی تم پل جائے گے ساری محفل میں جلب لپک جائے گا. اے مدینے کے سائے خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا. بات پڑ جائے گی دل تڑپ جائے گا میرے محتاط آنسو چلک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تک جائیں گے. محمد محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دوں پیغام ان کو خبر جا کے دے دوں ان کو فرشتوں کہ خادم تمہارا شہید آ رہا ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. نہیں ہوتی زمن میں لا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میں لا نہیں ہوتا. میلی نہیں ہوتی زمن میں لا نہیں ہوتا. نہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ کینسل محمد کے غلاموں کا کفن میں لا نہیں ہوتا. محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں. محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں. یہ جس من میں سما جائے یہ جس من میں سما جائے وہ من میں لا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میں لا نہیں ہوتا. زمین میری نہیں ہوتی زمن میں لا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میں لا نہیں ہوتا.
میرے سینے میں یاد محمد، میرے سینے میں یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے سینے میں یاد محمد، میرے سینے میں یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجی کا کرینہ، میرے سینے میں یاد محمد، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہد عالم، اس میں رہتے ہیں شاہد عالم، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے سینے میں یاد محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم honorable chief guest, respected teacher, my dear students, it's a great honor for me and join to English speech contest. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear student, in the name of Allah, the most merciful and the more mighty, all praises be to Allah, the Lord of the world, the master of the day. After the creator of everything in this universe, peace and salutation be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness into the brightness and guided us into the right way of life. Dear student, کس شان سے اللہ نے اتارا ہے محمد، کس شان سے اللہ نے اتارا ہے محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارا ہے محمد. In this good opportunity, I would like to give a speech on this life story of beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I am wondering from where I should begin it, which point should stop. حسن یوسف کو دے کر وہاں کٹی تھی انگوٹیاں، حسن یوسف کو دے کر وہاں کٹی تھی انگوٹیاں، خود چاند کر گیا یا انگلی محمد کی دے کر. Dear student, the remembrance of the greatness of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no matter how much, for how long I speak, for so that I will never certify the greatness of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no matter how much the poets and said and what the historian has wrote, that would never fulfill his great biography, because Allah himself has given witness and praised in Quran as said Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam are on exalted standard of character. تم جہاں کا وجود تم سے جہاں کا نظام، تم جہاں کا وجود تم جہاں کا نظام، تم پہ کرود و درود تم پہ لاکھوں سلام. Dear student, the mother of the believer, Hazrat Aisha, the wife of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asked about the character Prophet. She said he was just like Quran. O Muslim, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam not only united his followers through his new faith, but also organized them a strong political group to defend, fight serious battles with the disbeliever. But there was a such force in these areas of new faith that very soon great majority of the people of Arabian because it followers. Dear student, that's all my speech about the life story of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I will finish my speech on these verses. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. والسلام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لگائے عشق مستی میں وہی اول وہی آخر،
لگائے عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جناب صدر، یقین مانیے جب مجھے یہ موضوع ملا تو دل کھلا، دماغ سوچوں کا مرکز بنا اور جسم کا روا روا تازہ لہو کی طرح تم گیا کہ مجھے آج سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ کہنا ہے۔ جناب صدر، میں اعتماد کی جستجو اور دعوت گفتگو دونوں کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ کچھ وقت کی قلت ہے، مضمون طوالت ہے، الفاظ کی کثرت ہے، جلال میں طبیعت ہے، کچھ کہنے کی حسرت ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، لیکن کچھ کہنے کی دعوت ہے، چپ رہ بھی نہیں سکتے۔ اشاروں میں گفتگو ہوگی، اب سب کے روبرو ہوگی۔ جناب صدر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی ہے جس کے احساسوں کو گننے لگو تو شمار ہی نہ کر پاؤ۔ مشرق سے مغرب تک پرواز کرنے لگو تو کائنات کا ایسا حصہ نظر نہ آئے گا جس میں اسے محسن انسانیت کی روشنی نہ جھلک رہی ہوگی۔ قلم کی رگ رگ میں عشق بھر دو، قلم کی رگ۔ مجھے شاب ابی طالب میں مخصوص آمنہ کا لال بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے والے نظر آتے ہیں۔ جب میں سیرت نبوی کی گستیاں سے جانے لگتا ہوں تو مجھے صفحہ کی چوٹی پر کڑے در یتیم کل لا الہ الا اللہ کی صدا نظر آتی ہے۔ جب میں سیرت النبوی کے موضوع پر بولنے لگتا ہوں تو مجھے مکہ کے عام معاف کا اعلان کرنے والے رحمت اللہ العالمین نظر آتے ہیں۔ جب میں سیرت نبوی کے موضوع پر کچھ یقین کرتا ہوں تو مجھے ہندا کو معاف کرنے والے خیر البشر نظر آتے ہیں۔ کسی نے قطرے کو ملایا اور دریا کر دیا، کسی نے قطرے کو ملایا اور دریا کر دیا، کسی نے ذرے کو اٹھایا صحرا کر دیا۔ جناب صدر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کردار کے اعلیٰ نمونہ تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرشد تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اعلیٰ تفسیر تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرشد تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشد و ہدایت کا سرچشمہ تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی پیروی کرو اور اس سے محبت کرو، کیونکہ محمد کی محبت دین حق کے شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کے شرط اول ہے، اس میں ہو اگر حامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ والسلام۔ The topic for my today's speech is my hero. Dear audience, my hero is a great and kindest angel. I am proud of being one of his followers. He is a prophet of Islam. Muhammad, peace be upon him. Muhammad, peace be upon him, is a great figure in the world and one of the most influential people humanity has ever witnessed. His words and deeds greatly affected our human thoughts and behavior throughout the history. He was religious teacher, great father, wonderful husband, faithful friend, an excellent guide, a stronger believer, social and political reformer, and the best companion. As in a poet said, ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مصطفیٰ کے بعد۔ Because of his special status in our religion, Allah has honored him. All Muslims grateful to him for his achievements. He is a savior of mankind. He is above of all bodies. He is for all. He brought out the humanity from darkness, illiteracy. He is the bearer of Quran, the last message from Allah. Hazrat Muhammad, peace be upon him, is a lawgiver and eliminate all social evils, moral diseases, vicious and sinful deeds, and follow him, you may be granted. As in a poet said, Ashiq Ahmad hoye, عاشق احمد چاہیے خوب مدینہ چاہیے، عاشق احمد چاہیے خوب مدینہ چاہیے، جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے۔ زندگی اور موت ان کے غم میں ہو بسر، زندگی اور موت ان کے غم میں ہو بسر، ایسا مرنا چاہیے ایسا جینا چاہیے۔ Dear audience, Hazrat Muhammad, peace be upon him, is up to now a perfect example of honesty, fearlessness, mercifulness, compassion, faith, courage, and commitment, an exceptional, powerful human being in brief. Many famous figures recognize him as an important person in the history of mankind. As an poet said, ابد کی سر بلندی کا کوئی تو راز ہوتا ہے،
ابد کی سر بلندی کا کوئی تو راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سرے میدان و سرفراز ہوتا ہے۔ جہاں ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، جہاں ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، وہاں سے مصطفیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ Dear audience, so I can say louder and louder that Hazrat Muhammad, peace be upon him, is my hero. Hazrat Muhammad, peace be upon him, is my hero. I will finish my speech on this words. مشکل راستے آسان ہو گئے، مشکل راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے اس دنیا میں قدم، رکھا میرے نبی نے اس دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ والسلام۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوۃ حسنہ، سرمایہ خیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ خیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی۔ بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ جناب صدر اور معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلباء بھائیو، السلام علیکم۔ آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت نبی۔ جناب صدر، یہ وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو کرم بنا دیا جائے اور سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے، زمین سے آسمان تک خلا کو راگ بنا دیا جائے۔ یہ گمان تو کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے اور سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، زمین سے آسمان تک کی خلا پر ہو جائے گی، مگر میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک مکمل نہ ہو پائے گی، مکمل نہ ہو پائے گی۔ زندگیاں بیت گئی، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ جناب صدر، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک کلمہ گو کے لیے نبی کی ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور ہے۔ یہ ایمان اور استقامت کا منبع ہے۔ یہ زمین پہ آسمان، یہ طرفین، یہ مشرقین اور یہ مغربین نبی کے ذات کے اندر گم ہے۔ اس کی عقیدت ہر آن پر رنگ و بو اور للائے گل میں، مہکتے ہوئے چمن میں اور کلیوں کی مہک میں، بلبل کی چہک میں اور ہوا کی لہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھتے ہیں۔ جناب صدر، 1400 صدیاں گزر گئی، لیکن روشنی کا مینار اب بھی پورے آب و تاب پر سے چمک رہا ہے، اور دنیا آپ کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تاریخ اگر ڈھونڈتے ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے مگر سیاہ نہ ملے گا۔ جناب صدر، اللہ رب العزت نے قرآن مجید اور فرقان حمید میں میرا اور آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر 100 آیتوں میں نہیں بلکہ 1400 آیتوں میں نازل فرمایا ہے، اور یہ ساری آیات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بتاتی ہے۔ جناب صدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن مجید یعنی کلام اللہ گواہی دیتا ہے۔ اس کی سیرت پاک کی شان مجھ جیسے ادنا کیسے بیان کر سکتا ہے؟ بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل ضابطہ حیات ہے۔ سلام آمنہ کے لالے محبوب ثانی، سلام آمنہ کے لالے محبوب سبحانی، سلام اے فخر معجدات فخر نوح انسانی۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ حسن یوسف دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، حسن یوسف دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، لاکھوں نے جان دے دی مصطفیٰ کے واسطے۔ السلام۔ فرشتوں کے عرض کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول،
سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، منافقت تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی. امیر آدمی اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی درگور کر دیتے تھے. طاقتور کمزور پر حاوی تھا. غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا تھا جس سے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ جانور بھی اس دور کے انسان کی ظلم کا نشانہ بنا ہوا تھا. جناب صدر، اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جہالت کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے معلم اعظم تشریف لائے. شراب کو ختم کرنے کے لیے آب حیات لے کر تشریف لائے. ماں، بہن اور بیٹی کے لیے عزت و ناموس لے کر تشریف لائے. غلاموں کے آقا بن کر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس اندھیری دنیا میں ہر طرف نور ہی نور بکھر گئی. ہر شے جھوم اٹھی. پہاڑ اور اشجار سب آپ کے احترام میں سر تسلیم خم ہو گئے. تیرے جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، تیرے جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، تیرے جیسا جمیل کسی ماں نے جنا نہیں. اے میرے محبوب، تو ساروں عیبوں سے پاک پیدا کیا. اے میرے محبوب، تو ساروں عیبوں سے پاک پیدا کیا، تو ایسا پیدا کیا جیسے تو نے خود چاہا. جناب صدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کلی کتاب ہے، مگر بات ہے عمل کرنے کی، اور وہ کلی کتاب قرآن مجید. قرآن مجید میں ہر قانون، ہر مسئلہ، ہر مشکل اور ہر بیماری کی دوا موجود ہے. یہ ایک نسخہ کیمیا ہے. دنیا کے تمام تر کلام اس کے سامنے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن ہے. مجھے تو رشک آتا ہے حضرت حلیمہ زوجہ کی قسمت پر، جن کا دودھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، جس نے شاہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں بٹھایا. دوستو، آج کے دن کو کیوں نہ ہم عید کہے. یہ تو وہی دن ہے جس دن بنی نوع انسان کو پتھر کی بوتوں سے آزادی نصیب ہوئی اور سب کو معبود برحق کی جانے کا راستہ مل گیا. ذرا سوچو، اگر آقائے نامدار سرور کائنات فخر موجودات ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو آج ہم کن اندھیروں میں بٹ کے رہتے ہوئے اور پتہ نہیں کس در کے خاک چھان رہے ہوتے. جناب صدر، آج کے دن رب العزت نے ہماری بخشش و نجات کی بنیاد رکھی اور ہمیں ایک ایسا رہبر کامل عطا فرمایا جس نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا. مسلمانوں، مناؤ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مناؤ، لیکن آتش بازی کر کے نہیں، فضول خرچ کر کے نہیں، سرمایہ اجرا کر کے نہیں، گھر گھر مانگ کر کے نہیں، بلکہ مسجد آباد کر کے، نوافل پڑھ کر، درود و سلام بیچ کر، غریبوں کی امداد کر کے، محتاجوں کو کھانا کھلا کر، کیونکہ یہ وہی درس ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دی گئی. اے رب العالمین، ہم سب تیری بندے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے طریقے سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں نجات ہو اور تیری خوشنودی شامل ہو. میں اپنی تقریر اس شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. والسلام. اب میں پرنسپل صاحب، وائس پرنسپل صاحبہ اور سینئر اور جونیئر کوآرڈینیٹر کو اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں کہ وہ طلبہ میں انعامات تقسیم کر کے ان کی حوصلہ افزائی کر لیں. اس کے بعد طاہر اینڈ سلمان، طاہر اینڈ سلمان. اس کے بعد حاشر، حاشر اور اس کا ساتھی جو ہے. اس کے بعد نتاشا اور عزیز. ابھی نعت میں جونیئر سیکشن نعت میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے لیے والی ایمان پہت، تھرڈ اے. یہ صاحب. اس کے بعد بشرا، بشرا جائے. یہ ان بچوں کی انکریجمنٹ پرائز ہے. انہوں نے جو مقابلے میں پہلے آنے والے اس کے بعد دیا جائے گا اسپیچ میں سے. جاوید، جاوید ففتھ اے. کلیپنگ کریں پلیز آپ لوگ. اب اس کے بعد جونیئر سیکشن میں
اسپیچ میں فرسٹ آنے والی بچی امائمہ کلاس 3rd A. امائمہ 3rd A. اس کے بعد ریحان سیکنڈ پوزیشن ریحان کی کلاس 5th B. محمد ریحان سیکنڈ پوزیشن اسپیچ میں جونیئر سیکشن. اس کے بعد اریان کلاس 4th A. محمد اریان کلاس 4th A 3rd پوزیشن جونیئر سیکشن اسپیچ کمپٹیشن میں. انکریجمنٹ پرائز نعت والے تک اسپیچ والے نعت والے. اس کے بعد زریاب اور علائجہ زریاب اور علائجہ کلیپنگ کریں پلیز آپ لوگ. شاباش. اس کے بعد عبد الرحمان اور امان. اس کے بعد کاشف رحمان عتیق الرحمان کاشف رحمان اور عتیق الرحمان. شاباش. اچھا ابھی جو ہے آپ لوگ آ جائے پلیز. یہ فیضان بابر انکریجمنٹ پرائزز. اس کے بعد عبداللہ آ جائے انکریجمنٹ پرائز کے لیے اسپیچز کی انکریجمنٹ پرائز. عارش امین. اچھا اس کے بعد اسپیچز میں ہمارے ساتھ 2 بچے فرسٹ پوزیشن پر ہے. 2 بچے, ایک انگلش اسپیچ کے لیے اور ایک اردو اسپیچ کے لیے. تو اسپیچ میں جو انگلش اسپیچز میں فرسٹ پوزیشن حاصل کیا محب اللہ کلاس 8 A. محب اللہ. اور اس کے بعد اردو اسپیچ کے لیے نور اللہ 7th B. ایک 8A کا جو ہے اسٹوڈنٹ ہے, ایک 8B کا اسٹوڈنٹ ہے اردو میں اور انگلش میں. یہ کب شیئر کریں گے یہ دونوں بچے. ہو گیا بس. اچھا اس کے بعد فدا اللہ سیکنڈ پوزیشن 7th A. فدا اللہ اسپیچ میں سیکنڈ پوزیشن. اس کے بعد سارے